أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، اسی مضمون کی آیات اس سے ملتی جلتی جو کہ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو انعامات ان پر نازل فرمائے، جو نعمتوں کا نزول ہوا، ان کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، وَإِذْ با اور اِذ جب نَجَّيْنَكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، برا العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی اس میں ذالکم یہ بلاؤ آزمائش، من ربکم سے تمہارے رب سے کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت مبارکہ میں جس طرح سے پہلے 47 میں آیت مبارکہ جو گزری ہے، جس کا ہم بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں، اس میں بھی رب تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس میں بھی اسی آیت مبارکہ میں بھی نعمتوں کو بڑی ڈیٹیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں تم پر بعض نعمتیں جو میں ایک سے زیادہ مقامات پر انہوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں آیات اس طرح سے بار بار آتی رہتی ہیں کہ جن میں رب تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کے بارے میں، لہٰذا مقام کے اعتبار سے ضروری اور تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ صرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے، صرف اس کو نہیں کہتے تھے، اس سے پہلے بھی جو گزرے تھے، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، اور کوئی بھی ہوتا یہ بادشاہ کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا تھا اس کا نام ولید بن مسعب تھا، اور اس کی عمر جو ہے وہ تفاسیر میں 400 سال بتائی جا رہی ہے کہ 400 سال اس کی عمر تھی، اتنی لمبی اس نے عمر پائی تھی، رب تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں جو فرعون تھا ولید بن مسعب بن ریان ہے، اور اس کے جو
فرعون کے دین پر چلنے والے تھے ان کو ان کی آل کہا جاتا تھا۔ آل سے یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے فرعون پر دین کے چلنے والے اور اس کے ماننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ فرعون کو ایک دفعہ خواب دیکھا اس نے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے، فرعونیوں کی طرف آئی ہے، اور یہاں پر تمام فرعونیوں کو اس نے جلا دیا ہے۔ اور فرعون کی قوم قبطی قوم تھی، تمام قبطی ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب جب فرعون کی آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اپنے جو جادوگر اور کاہن وغیرہ تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے یا اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اس وقت ان کا اصل وقت جو وطن تھا نا بیت المقدس ہی ہے، وہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس طرف آئے گا اور وہ فرعونیوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ بات سننے کے بعد اگرچہ یہ فرعون بہت زیادہ ذہین تھا، مگر بعض اوقات بہت زیادہ ذہانت بھی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی جو صورتحال ہے ان کو سنبھال سکیں، یعنی وہ جو بچیاں بچیں گی نا وہ ان کی لونڈیاں بنیں گی نا پھر۔ حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ خواب سچ یا جھوٹ، اگر جھوٹ ہے پہلے تو اسے یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ خواب سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر تو اس کی ٹینشن والی بات ہی نہیں تھی، اور اگر سچ ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اسے وہ کسی طرح سے بھی یہ وقوع پذیر ہوگا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس نے حکم جاری کر دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اس کا اصل وطن تو شام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر سے آئے تھے اور قبطیوں کی طرف آئے تھے۔ قبطیوں نے ان پر غلبہ پا کر غلام بنا لیا تھا، ان سے مختلف چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے اور بڑے سخت کام لیے جاتے تھے، ان سے مزدوری کرواتے، کھیتی باڑی کرواتے، ان سے مکانات بنوائے جاتے، اور یہ لوگ ان سے پہاڑ کٹواتے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کی گردنوں پہ وہ پتھر اٹھا اٹھا کر زخمی ہو گئی تھیں گردنیں، اور روزانہ کا ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، لگام لیا جاتا تھا، اور جو نہیں دے پاتا تھا جس دن اسے پورے مہینے بھر کے لیے اس کے ہاتھ جو تھے وہ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے۔ اب جب فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ تمام لڑکوں کو ہلاک کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کی قوم کے جو رؤسا تھے، قبطیوں کے جو امیر لوگ تھے، وہ اپنی عرض لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر اسی طریقے سے لڑکوں کا قتل عام جاری رہا اور لڑکے قتل کیے جاتے رہے اور بوڑھے مر رہے، اور قدرتی بات ہے کہ اس وقت جو بوڑھے تھے وہ تیزی سے مرنا شروع ہو گئے، ان کی موت بہت جلد ہونے لگ گئی، تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا معاملہ ہوگا کہ ہمارے پاس تو کوئی مزدوری کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور ہمیں تو خود ہی مزدوری کرنی پڑے گی، تو لہٰذا اس پر آپ کچھ نظر ثانی کریں۔ تو فرعون کے ذہن میں یہ نامعقول خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس طریقے سے لڑکے بھی مرتے جائیں گے اور ہمارے لیے مزدور بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو جائے۔ بہرحال جس سال لڑکوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے بچے، یہ قرآن عظیم میں آگے مفصل واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہیں پر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ بن عمران بن یسفر بن کاعز بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور نجات
کا جو بیان آگے آئے گا اس کا بھی ترجمہ دوبارہ سے بیان کر دیں گے، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لڑکوں کا ذبح کیا جانا اور فرعون کا ان پر مسلط ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرعون کو مارنے پہ قادر تھا، مارا بھی صحیح بعد میں، اور بعض اوقات اپنے محبوب بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور جب بندے اس مصیبت پر پورا اترتے ہیں تو پھر نکال بھی دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔